بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ریسیپی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم مزیدار چکن کڑاہی بنانے لگے ہیں جو ہر دل عزیز ہوتی ہے۔ تو چلو دوستو آج شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ایک بول لیں گے، اس میں صاف کیا ہوا چکن ڈالیں گے، اس میں گرم مسالہ، سرخ مرچ، کالی مرچ، نمک، ہلدی، دادر مرچ اور 1 چمچ سرکہ ڈالیں گے۔ پھر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ڈانپ دیں گے۔ اگر آپ اس کو 2 گھنٹے تک رکھیں گے تو آپ کی کڑاہی اور بھی زیادہ مزیدار بنے گی۔ یاد رہے چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھیں۔ اب ہم ایک کڑاہی لیں گے اور اس میں آدھا کپ تیل ڈالیں گے۔ آئل ڈالنے کے بعد اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈالیں گے۔ یاد رہے چکن کو فرائی کرتے وقت ہلکی آنچ رکھی جائے تاکہ فرائی کے دوران ہی چکن اچھی طرح پک جائے۔ چکن فرائی ہونے کے بعد اس کو پلیٹ میں نکال لیں۔ فرائی کیا ہوا چکن نکالنے کے بعد اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے۔ پیاز ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں پیسا ہوا ٹماٹر ڈالیں گے۔ ٹماٹر کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں کٹی ہوئی ہری مرچ ڈالیں گے جو کہ بہت اچھا ذائقہ دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے۔ دہی جو ہے وہ مسالے کو بہت گاڑھا بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کریں گے۔ مسالوں میں جیسے لال مرچ، ہلدی، نمک، کالی مرچ اور گرم مسالہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے اب ہم اس کو ڈانپ دیں گے۔ ڈانپنے کے بعد 15 منٹ تک رکھیں گے۔ 15 منٹ کے بعد ہمارا دیکھیں مسالہ مزیدار تیار ہو چکا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں مسالہ جو ہے وہ بالکل مکس ہو چکا ہے۔ اگر مکس نہیں ہوا تو یہاں پر ایک میں آپ کو اچھی ٹرک بتانے لگی ہوں۔ آپ مسالے کو گرائنڈ کر سکتے ہیں۔ گرائنڈ کرنے سے ہمارا مسالہ اور بھی زیادہ گاڑھا بن جائے گا جس سے ہماری کڑاہی اور بھی زیادہ خوبصورت بنے گی۔ اب ہم اس کو کڑاہی میں واپس ڈالیں گے۔ واپس ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ گھروں میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کو چکن کڑاہی جو ہوتی ہے وہ شوربے والی پسند ہوتی ہے، تو آپ کو چکن کڑاہی کو شوربے والا بنانے کے لیے مسالے کو ضرور چاپڈ کریں۔ یہ شوربے کو اور بھی زیادہ گاڑھا بنائے گا جو ہمیں اور بھی زیادہ لذیذ لگے گا۔ مسالے کو اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے۔ چکن وہ والا ایڈ کریں گے جو ہم نے ابھی فرائی کر کے باہر نکالا تھا۔ چکن کو جب اچھی طرح فرائی کر لیا جائے گا تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے۔ پانی ایڈ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آدھا گلاس پانی ایڈ کریں۔ پانی ایڈ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تھوڑا سا پک جائے، اچھی طرح پک جائے۔ دیکھیں ہمارا لذیذ موج کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب